ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے، کیا ان کو وہ مل رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے سلمہ، اندر کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو پی ایم ایل این کے جو اندر والے لوگ ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی کرسی آلریڈی سنبھال لی. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہے ہیں آلریڈی. تو آپ نے بھی کہا کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ بننے والے ہیں. اب خواہشات تو بے شمار ہیں. دیکھیے وہ وفاق بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنانا چاہتے ہیں، وہ بلوچستان بھی اپنی حکومت یا اپنی لیڈ بائی پی ایم ایل این حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ 2/3 اکثریت بھی چاہتے ہیں. تو خواہشات تو بے شمار ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ if the wishes were the horses then we will be riders. تو وہ خواہشات اتنی ہیں کہ وہ ہر خواہش پہ جو ہے وہ دم نکلتا ہے. لیکن یہ خواہشات مجھے سلمہ لگتی پوری نہیں ہوتی. اچھا، ایک تو آپ نے ابھی کہا، اپنے ابتدائی میں انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ خود کوئی کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے جو باتیں سنی ہیں کہ وہ پنڈی بھٹیاں والے لوگ بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا کچھ نظار ہمارے پہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی تسی کرا دیو جو کرنا ہے، اسی تو کچھ نہیں کرنا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ آپ دیکھیں تباتر کے ساتھ گلا شکوہ کر رہے ہیں. کبھی عدلیہ کے خلاف، کبھی مخترع کے خلاف، مجھے کیوں نکالا، یہ کیسے ہوا. دیکھیں اب جب سب لوگوں کو پتا ہے، بچے کی زبان پہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے ان ریٹن ہی ہوگا جو بھی ہے، آپ کو لایا گیا، تو اب آپ اپنے طور پہ آئے. مجھے تو بار ایک بار ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں، میں یہ کہتا ہوں یہ اس وقت ہے نواز شریف صاحب کے لیے 40 سال کی سیاست میں کہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں، آ جائیں پرائم منسٹر بنے، اور یہ لڑائی بڑائی کہ جی ہندوستان کون طے کرے گا، کشمیر کیا ہوگا، امریکہ، وہ آ کے فوکس کریں ایشوز کے اوپر جو انہوں نے شروع میں کیا بھی تھا. لیکن ان کا پہلا دور جب آیا تھا ہماری اکانومی اوپن اپ ہوئی تھی. آپ دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن اور سارا کا لبرلائزیشن انہوں نے کی تھی. ہمارے ماڈل ہندوستان نے کاپی کیا. یہی ہے کہ آپ سارے کام کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو مرضی آپ کرتے رہیں، میں آ کے فوکس کروں گا اقتصادی صورتحال. دیکھیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاستدان جب کچھ کہتا ہے تو اس کے کانٹیکس میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر نواز شریف صاحب شکایات کر رہے ہیں تو ان کو جو امیدیں تھیں وہ 2/3 اکثریت والی. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب اور وفاق دونوں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کو دیے جائیں گے. کوئی ایک چیز ملے گی، دونوں میں سے کوئی ایک تو نہیں مل سکتا. میرا خیال ہے دونوں ملیں گی. اب سوال یہی ہے کہ چیف منسٹر بیٹی کو بنانا ہے یا کسی اور کو بنانا ہے. اچھا ادھر حمزہ شہباز صاحب بھی ویسے خاموش دیکھیے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلے جو کہا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ گئے تھے جب بلوچستان تو وہاں پہ بڑی بات ہوئی تھی. وہ معاملہ بھی کچھ پڑ گیا. وہ بھگتی صاحب تو کہیں اور نکل گئے، پیپلز پارٹی کی طرف نکل گئے. تو ایک تو خود کوئی کوشش کرنے کے لیے واقعی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس میں آگے ہوں تو ہوں مینوں بنا دے، کام خود آپ خود ہی کام کر لیں. لیکن میں ذاتی طور پہ احتشام صاحب، میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ سب کچھ جو ان کی خواہشیں وہ سب کچھ نہیں مل پائے. لیکن ڈاکٹر صاحب نہ تو ان کو 2/3 اکثریت مل پائے، ڈیلیور کر کے دے جیسے کہ انڈیا کو کر کے دیا، ایسا نہیں ہوگا. 2/3 تو اکثریت تو بھول جائیں. اور پنجاب اور وفاق دونوں بھی نہیں ملیں گے. مجھے لگتا ہے کہ لاہور کے پاس پنجاب اور وفاق دونوں لاہور والوں کو نہیں دے سکتے.